بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں VOT میڈیا اور میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان محمد بلال فاروقی۔ اس دعا کے ساتھ اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں کہ جہاں رہیں خوش رہیں، ایمان مزاج اور صحت کی بہتر حالت میں رہیں، اور اللہ پاک ہمیشہ ہم سب کو جو ہے وہ ایمان مزاج اور صحت کی بہتر حالت میں رکھے۔ آج آپ کے سامنے آنے کا ایک مدعا تھا۔ آج دن میں جو ہے ایک پیپر لیک ہوا، امتحانات چل رہے ہیں صوبہ سندھ کے اندر پرائمری کے، اور آنے والے دنوں میں جو ہے وہ میٹرک کے اور بڑی کلاسوں کے دوسرے بھی امتحانات کا سلسلہ شروع ہوگا۔ لیکن میں جس موضوع پر بات کر رہا ہوں وہ آج خیرپور کے اندر خیرپور بورڈ کی جانب سے جو ہے 8ویں کلاس کے اردو کے پیپر کے اندر سوال نمبر 6 جو ہے اس کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے نام کو ابو جہل جیسے لعین شخص کے ساتھ جوڑنے کی جسارت کی گئی ہے۔ آپ یہ سوچیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو بیت اللہ کی حدود کے اندر غلاف کعبہ پکڑ کر مانگا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس محبوب صحابی کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سسر کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس محبوب اور عزیز ترین صحابی کو کہ جو آج بھی 1450 سال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں دفن ہیں، ایسی شخصیت کو جب کوئی ابو جہل کے ساتھ جوڑے گا تو آپ کا ایمان، آپ کا جو اندر آپ کے جو ایمان ہے وہ آپ کو کیا کہتا ہے، اور آپ کا ایمان آپ کو جھنجھوڑتا ہے یا نہیں جھنجھوڑتا۔ اگر آپ کا ایمان آپ کو نہیں جھنجھوڑتا تو اپنا جو ہے وہ ایمان کو جانچنے کی کوشش کیجئے۔ اپنے ہی کسی بڑے کے پاس جائیے، امام مسجد کے پاس جائیے، کسی مفتی کے پاس، کسی عالم کے پاس جا کر اس سے ایک سوال ضرور کیجئے گا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی اتنی بدترین توہین ہوئی اور مجھے افسوس نہیں ہوا۔ اس کے بعد ان سے سوال بھی پوچھ لیجئے گا اور اس کا جواب بھی مانگ لیجئے گا کہ کیا آپ کے اندر بھی ایمان باقی رہ گیا ہے یا توہین کرنے والوں کی طرح آپ کا ایمان بھی جا چکا ہے۔ یہ جو سوال آیا یہاں پر سوال آنے کے بعد ایک سوال خود یہ پیدا ہوتا ہے کہ حالیہ انتخابات میں جس طرح گزشتہ انتخابات کی طرح اس مرتبہ پھر ایک بار مذہبی طبقے کو جو ہے وہ پارلیمنٹ سے دور رکھنے کی کوشش کی گئی اور یہودی اور ایرانی شیعہ سازش کو پروان چڑھایا گیا، اس وجہ سے کہ ملک کے اندر اسمبلیوں کے اندر اور سینٹ کے اندر جو ہے وہ اسلام کی بات کرنے والا کوئی نہ ہو، صحابہ کرام کی تعریف کرنے والا کوئی نہ ہو، صحابہ کرام کی بات کرنے والا کوئی نہ ہو، صحابہ کرام کے کردار کو پیش کرنے والا کوئی نہ ہو، امت کو بتانے والا کوئی نہ ہو۔ جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں ملک کے اندر تو پھر اس طرح کی چیزیں نکل کر آتی ہیں۔ ہم آپ کو اسکرین کے اوپر دکھا رہے ہیں وہ سوال نمبر 6 ہے، آپ اس کو غور سے دیکھیں۔ اس کے اندر یہ لکھا گیا ہے کہ ابو جہل اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا نام لکھ کر لکھا گیا، ابو جہل اور حضرت عمر اسلام کے دشمن کیوں تھے؟ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں جس شخص نے یہ سوال لکھا ہے اس نے کبھی اپنی ماں سے جا کر یہ سوال کیا ہے کہ آپ کے اس مٹکے کے اندر کتنے لوگوں نے مٹھی مٹھی گندم ڈال کے پانی بھرا تھا کہ اس کے بعد اس جیسا جو ہے غلیظ ترین انسان دنیا میں آیا؟ کیا اس نے اپنی ماں سے یہ پوچھا تھا کہ میری شکل میرے باپ سے کیوں نہیں ملتی؟ یقیناً یہ سوال تو اس نے اگر نہ کیا ہو تو اس کے خاندان کے 1000 لوگوں نے اس سے کیا ہوگا، پڑوسیوں نے کیا ہوگا، اس کے شاگردوں نے کیا ہوگا، استاد جی آپ کی شکل آپ کے باپ سے کیوں نہیں ملتی؟ وجہ یہ ہے کہ جن لوگوں کے کردار ایسے ہوتے ہیں پھر ان کی شکلیں باپ سے نہیں ملتی جلتی، بلکہ ان کی شکلیں جو ہے گلی کے آوارہ کتوں اور گلی کے موالیوں کے ساتھ اور گلی کے آوارہ اور زناکار لوگوں کے ساتھ ان کی شکلیں ملتی ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہاں پر یہ جو چیز سامنے آئی ہے اس کے اوپر سندھ حکومت کا کردار جو ہے وہ انتہائی اہم ہے کہ سندھ حکومت جو ہے وہ چاہتی کیا ہے۔ مجھے تو جو چیز لگ رہی ہے میں آج کھلے الفاظ میں بات کرنا چاہتا تھا، لیکن پھر بھی کچھ چیزوں کے اوپر پردہ ڈال کر وہ باتیں میں پھر انتظامیہ کے حالیہ جو توہین ہوئی ہے اس کے اوپر انتظامیہ کے کردار کو دیکھیں گے کہ انتظامیہ اپنا کیا کردار ادا کرتی ہے۔ لیکن میں پس پردہ جو ہے بہت ساری چیزیں ہیں جن کو میں سب کو نہیں کھولنا چاہتا، لیکن میں چند چیزوں کو پردے کے اندر رہ کر جو ہے وہ ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ بعد میں جو ہے وہ پھر ہم سے یہ شکوہ نہ ہو کہ آپ نے جو ہے زبان کا سخت استعمال کیا۔ تو پیپلز پارٹی کی حکومت ہے تو ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کے جد امجد، آپ کے ابا ایران سے جس طوائف کو، جس ناچنے والی کو یہاں پر لے کر آئے تھے،
क्या आप उसके मिशन की तकमील के अंदर पाकिस्तान को ईरान की कॉलोनी बनाना चाहते हैं? यहां पर सहाबा इकराम की तौहीन करके आप साबित क्या करना चाहते हैं? सोचने की बात यह है कि जब 8वीं क्लास का एक बच्चा, जब उसके सामने यह सवाल आएगा कि अबू जहल और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु इस्लाम के दुश्मन क्यों थे, तो मुझे बताएं कि उस बच्चे की जहनीत क्या बनाई जा रही है। उसको कल यह भी नहीं समझ में आएगा, वो ये सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि भाई अबू जहल और हजरत उमर में फर्क क्या था। तो ये इंतहाई जो है अफसोसनाक मकाम है। हमें इन चीजों को सोचना पड़ेगा और सिंध हुकूमत को भी चाहिए कि वो ये जो तालीमी इदारों के अंदर इस तरह के जो तवाइफों के बच्चे यहां पर पाल रखे हैं और जिनको वलदुज़्ज़ना किस्म के जो लोग हैं उनको यहां पर लाकर कौम के ऊपर मुसल्लत किया गया है, बच्चों के तालीम के साथ साथ बच्चों का ईमान, बच्चों का किरदार, बच्चों का जो है वो तालीमी सिलसिला जो है वो खराब किया जा रहा है। हमारी जो है सकाफत को, हमारी जो है तालीम को, हमारे तमद्दन को, हमारी तहजीब को, हमारे मजहबी रुझान को, हमारे मजहबी कल्चर को, हमारे मशरकी अकदार को जिस तरह पामाल किया जा रहा है, उसकी वजह यह है कि इस किस्म के लोगों को जब आप तालीमी इदारों में भर्ती करेंगे तो वहां पर आपके पास जो है मुराद अली शाह जैसे ही लोग पैदा होंगे जिनके कानों पर जूं तक नहीं रिंगेगी। हम तो ये समझ रहे थे कि सिंध हुकूमत सिर्फ कच्चे के डाकुओं की सरपरस्ती करती है, लेकिन हमें तो आज ये भी पता चल गया, आज इन चीजों से ये भी चीज आश्कारा हुई, वाजे हो गई कि सिंध हुकूमत जो है वो तवाइफों के बच्चे पालने की भी जिम्मेदारी उसने उठा रखी है। आप हमसे वो हकायक क्यों खुलवाना चाहते हैं? आज मेरा दिल, यकीनन मेरी तरह जो है वो आपका दिल भी जख्मी होगा। मेरे दिल पर जो गुजरी है वो मैं जानता हूं, यकीनन आपको भी ये चीज जो है वो बुरी लगी होगी। ये जो जुबान के अंदर, ये जो अल्फाज के अंदर तलखी है, ये उस चीज का जो किरदार अदा किया गया हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु की तौहीन करके, ये उसका जवाब कतई नहीं है। उसका जवाब यह है कि काजी फैसला करे, ऐसे शख्स को तख्ता दार पर लटकाया जाए और इससे पहले कि काजी फैसला ना कर सके, काजी की ताखीर हो जाए और कल को उठकर कोई गाजी इसका फैसला करे, फिर आपको कोई पैगाम पाकिस्तान बनाना पड़े, फिर आपको उलमा को बिठाना पड़े, फिर आपको बात करनी पड़े। मैं ये पूछना चाहता हूं, वो कराची के अंदर जो है एक शख्स जगह जगह पर बैठकर जो है वो बहुत सारी बातें करता है, अपने आप को बड़ा मसीहा समझता है और वो कहता है हम मजहब के बगैर और मजहबी तफरीक के बगैर हम सारा कुछ करते हैं। मैं पूछता हूं कि ईद के दिन एक बंदा मर गया, आप उसके घर जो है वो अपनी जो है चमचागिरी करने पहुंच गए। इस रमजान के अंदर 19 लोग बाकी भी तो मरे थे, आप उस वक्त कहां मरे हुए थे? आपने सिर्फ एक शख्स की तशहीर को अपने लिए जो है जरिया माश बनाया, आपने उसकी मदद की, बाकी 19 लोग क्या इस शहर के लोग नहीं थे? बात यह है कि वो आपके मजहब का था। ज़ैनबियून और फातिमियून को सपोर्ट करने वाले आप लोग हो। सिंध हुकूमत में ये समझता हूं इसके अंदर बराबर की मुलव्वस है। सिंध हुकूमत के इसके ऊपर जो है वो अपना किरदार अदा करना चाहिए। जिस शख्स ने ये तौहीन की है उसको स्कूल से फारिग किया जाए, उसकी नौकरी से फारिग किया जाए, उसको करार वाकई सजा दी जाए और उर्दू का पेपर जो है उसको कैंसिल किया जाए। कैंसिल करने के बाद जिस शख्स ने ये तौहीन की है, शरीयत के अंदर जो हम आज, ये मैं नहीं कहना चाहूंगा कि आईने पाकिस्तान में, आईने पाकिस्तान रद्दी का वो टुकड़ा है जिसको जब हमारे सियासतदान चाहते हैं वो उसको जो है उससे नाक साफ करते हैं, अपना जूता साफ करते हैं और आईने पाकिस्तान के उस कागज को लपेट कर फेंक देते हैं। मैं आज ये कहना चाहता हूं कि जो सजा इस्लाम के अंदर, शरीयत के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम की तौहीन की रखी है और अल्लाह की जानिब से जो है कुरान के अंदर जो सहाबा इकराम की तौहीन के ऊपर सजाएं मुकर्रर हैं, उस हिसाब से जो है उन ताज़ीरात का उनके ऊपर अमल होना चाहिए और उस शख्स को कैफर किरदार तक पहुंचाने के बाद इस पेपर का जो है दोबारा इतलाक होना चाहिए और दोबारा इस पेपर को लिया जाए और दोबारा इस पेपर के अंदर चंद चीजों को शाया किया जाए। मैं ये समझता हूं कि ये अब खैरपुर के अहले सुन्नत की गैरत और उनके ईमान का जो है ये इम्तिहान है। वो सवाल नंबर 6 को यूं करके साबित करें और उसको यूं सवाल को बनाया जाए कि अबू जहल और खुमैनी इस्लाम के दुश्मन क्यों थे? अबू जहल और याकूब कुलैनी इस्लाम के दुश्मन क्यों थे? अबू जहल और नरजस वो इस्लाम के दुश्मन क्यों थे? आप हमसे क्यों फिर वो बातें खुलवाना चाहते हैं कि हम उम्मत के बच्चों को ये बातें सिखाएं, हम उम्मत के लोगों को ये बताएं कि तुम्हारे यहाँ जो है एक मुट्ठी गंदम के बदले रात को तुम्हारे यहाँ कितने लोग आते हैं और वो क्या कुछ करके जाते हैं? क्या आप ये चाहते हैं कि हम उम्मत को ये बताएं, हम लोगों को ये बताएं और बाद में फिर ये नहीं कहिएगा कि हमारे 12वें की तौहीन हो गई और हमारे 12वें की जो है शलवार बीच चौक में रख दी गई है? देख सोच लें, अगर ये तौहीन का सिलसिला बंद नहीं हुआ तो यकीनन आलम इस्लाम के जो है वो जज्बात यकीनन मजरूह हुए हैं और जब जज्बात मजरूह होते हैं तो फिर गाजी अकनवाज और मलिक मुमताज़ कादरी जैसे लोग उठते हैं। जब काजियों से फैसले नहीं होते तो फिर गाजी और नमाजी फैसले किया करते हैं, इससे पहले कि ताखीर हो जाए और फिर से कोई गाजी उठे, कोई नमाजी उठे और फिर फैसला करे। हुकूमत को चाहिए, साहिब इक़्तिदार लोगों को चाहिए, अदलिया को चाहिए और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से भी अपील करना चाहूँगा कि तालीमी मैदान के अंदर इस तरह की बोंडी और गंदी हरकत करने वाले इस तवाइफ के बच्चे को जो है वो गिरफ्तार किया जाए
اور اس کو قرار واقعی سزا دی جائے، اور سندھ کے اندر جو ہے جس طرح توہین صحابہ کرنے والے مجرموں کو سپورٹ کی جاتی ہے اور ان کو جو ہے پروٹوکول دیا جاتا ہے، اس کے اوپر سندھ حکومت کو بھی شرم آنی چاہیے، اور ہم ہر ایسے شخص کو جو توہین کرنے والے کی سپورٹ کرتا ہے اس کو ووٹ دیتا ہے، اور جن پارٹیوں نے ان کے لوگوں کو توہین کرنے والوں کو سینٹ اور اسمبلیوں کا رکن بنایا، ہماری جانب سے ان پر بھی لعنت ہے، ان کے کردار پر بھی لعنت ہے، اور ان کی لیڈری پر بھی لعنت ہے، اور ان کی تمام ان سیاسی جماعتوں پر لعنت ہے، ان کی سوچ پر لعنت بھیجتے ہیں ہم کہ جنہوں نے توہین صحابہ کرنے والے مجرموں کو ایوانوں میں پہنچایا ہے۔ آج اس کا یہ صلہ آپ کو مل رہا ہے کہ آپ کے اردو کے سلیبس کے اندر 8ویں کلاس کے پیپر کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا نام لے کر اس کو اسلام دشمن کہا جا رہا ہے۔ تمہاری غیرت نہیں جاگتی؟ اگر نہیں جاگتی تو پھر اپنے ایمان کا جو ہے وہ تجدید ایمان بھی کر لیجئے۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں تو قریب میں جائیے مولوی صاحب کے پاس، کیونکہ آپ کو پھر آپ کا پلہ جو ہے آپ کا پالا جو ہے پھر ایک مرتبہ مولوی سے پڑھنا ہے۔ تجدید ایمان کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ تجدید نکاح بھی کیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل کو پھر حرام کی جب اولاد پیدا ہوتی ہے تو اس کے اندر پھر ساجد نقوی جیسے اور خمینی جیسے لوگ ہی پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ آپ کے خاندان میں کوئی ایسا شخص اٹھے کہ جو کل کے صحابہ کرام کے ایمان پر انگلی اٹھائے، تو آج ہی کسی مولوی کے پاس جائیے، تجدید ایمان بھی کیجیے اور تجدید نکاح بھی کیجیے، اور اپنے ارد گرد لوگوں پر نظر رکھیں۔ یقیناً باتیں سخت ضرور ہیں، لیکن جتنی توہین ہوئی ہے اس کے مقابلے میں شاید کہ یہ باتیں کچھ بھی نہیں ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس شخص نے یہ پیپر لکھا تھا اور جس شخص کے پاس یہ پیپر پاس ہونے گیا تھا، اور حکومت کے ان لوگوں نے جن لوگوں نے اس پیپر کو پاس کیا، ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ پیپر باہر آنے سے پہلے اس شخص کو سزا ملنی چاہیے تھی، لیکن نہیں ہوا، تاخیر ہو گئی۔ لیکن اب بھی وقت ہے، سنبھال لیجیے اپنے آپ کو، اور صحابہ کرام کی عظمت کے لیے جو ہے وہ آپ ہر چیز کے لیے لڑتے ہیں، صحابہ کرام کی عظمت کے لیے اگر آپ نہیں لڑتے نہ لڑیں، لیکن کم از کم اپنے بچوں کے ایمان کے لیے لڑیں۔ ایسا نہ ہو کہ کل کو آپ کے بچے بھی صحابہ کرام کو مشکوک سمجھیں، اور پھر آگے آنے والی آپ کی نسل جو ہے صحابہ کرام کے بعد قرآن کو بھی مشکوک سمجھے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ ختم نبوت کو بھی مشکوک سمجھے، اور آپ کے ہاں جو ہے وہ غامدی پیدا ہو، آپ کے ہاں مرزے جیسے پلمبر پیدا ہوں، اور پھر آپ کے جو ہے خمینی جیسے لوگ آپ کے ہاں پیدا ہوں، جو کل کو آپ کی جو ہے بجائے قبر کے اندر آپ کی بھلائی کے جو ہے وہ آپ کی برائی کا سبب بنے۔ تو وقت ہے کہ سوچ لیجئے، اپنا راستہ درست کر لیجئے۔ دیکھتے رہیے گا مزید ویڈیوز کے لیے وی او ٹی میڈیا۔ اپنے میزبان محمد بلال فاروقی کو دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔